اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ دنیا کے لوگ کہتے ہیں یہ بہت سمجھدار ہے کیونکہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے، یہ بہت سمجھدار ہے کیونکہ اس کا بہت بڑا عہدہ ہے، یہ بہت سمجھدار ہے کیونکہ یہ بہت مالدار ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں ذہنوں میں بنی ہوئی ہیں اور وہ بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ سمجھدار سمجھے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک پیمانہ عطا فرمایا ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے، کہ یہ دیکھنا کہ میں سمجھدار ہوں کہ میں ناسمجھ ہوں، یہ سمجھدار ہے کہ یہ ناسمجھ ہے. اس کا پیمانہ کیا دیا کہ اگر وہ آدمی امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اگر وہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو یہ سمجھدار ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. موت کے بعد کی زندگی کی وہ تیاری میں لگا ہوا ہے. والعاجز، عاجز ہے، ناسمجھ ہے، کم سمجھ ہے، نادان ہے. کون آدمی؟ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ الامانی. جو اپنے نفس کی اتباع کرے، اپنی خواہشات والی زندگی گزارے، جو دل میں آیا، جو طبیعت میں آیا وہ کر لیا. مقصد زندگی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کرنا، اور پھر وہ اللہ سے امیدیں باندھے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے. کہتے ہیں یہ ناسمجھ آدمی، کیونکہ انسان اپنا سب کچھ لگا دے، پوری محنت کرے، پوری کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے میں نہیں کر سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بڑے آدمی، انبیاء کے بعد سب سے بڑا جو رتبہ اور درجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سکھایا، جو ان کو بتایا کہ عمل کے اندر جو سب سے بڑا عمل ہے نماز کا عمل ہے، تو اے ابو بکر جب تم نماز پڑھا کرو تو نماز کے بعد جب آدمی اتحیات پہ بیٹھتا ہے آخری تشہد میں، تو وہ درود شریف کے بعد دعا پڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دعا سکھائی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دعا بتائی جس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ میں نے جو زندگی گزاری، میں نے جو عمل کیا، نماز پڑھی، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ جیسے کرنا چاہیے تھا میں ویسا نہیں کر سکا، میں نے بہت بڑا ظلم کیا. اے اللہ اگر تو بخشش نہیں کرے گا تو پھر کوئی مغفرت اور بخشش کرنے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی بہت قیمتی زندگی اس اعتبار سے ہے کہ اس کا ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ یہ کروڑوں سال کی مرنے کے بعد کی زندگی پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اگر وہ صحیح گزر رہی ہے تو وہ زندگی بن رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ صحیح نہیں گزر رہی تو وہ زندگی بگڑ رہی ہے. قبر کے اندر جو معاملات ہوں گے بگڑے ہوئے انسان کے، تو قبر سے نکلنے کے بعد جو آگے کی زندگی ہے وہ معاملات اور زیادہ خراب ہو جائے گی، اور اس سے آگے کی زندگی ہے وہ معاملات اور زیادہ خراب ہو جائے گی، اور وہ خرابی اور مصیبت اور پریشانی بڑھتی ہی چلی جائے گی. اور اگر زندگی اچھی گزر گئی اور صحیح گزر گئی تو پھر قبر کے اندر جو معاملات ہوں گے، جو اکرام ہوگا، جو استقبال ہوگا اللہ کی طرف سے، مرنے سے جو اکرام شروع ہوگا وہ بڑھتا ہی چلا جائے، اور ہر دن ہر لمحے وہ بڑھتا ہی چلا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی آخرت کی زندگی بنتی ہے
جو اچھی زندگی گزارتے ہیں تو ہم ان کی دنیا کی زندگی بھی بناتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو اچھے عمل کریں گے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والی یا ایمان والا. ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. تو اللہ فرماتے ہم ان کو دنیا کے اندر بہترین زندگی دیں، حیاتاً طیبہ فرمائے، بہترین قسم کی زندگی، عزت والی زندگی، راحت والی زندگی، چین و سکون والی زندگی، ہر قسم کی اللہ کی طرف سے راحت اور عزت ملے گی دنیا کے اندر. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں، کامیابیاں رکھی ہیں، اس کا تصور دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا. آدمی دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ نے انسان کو اتنی سمجھی، یعنی انسان کی نہیں ہے، اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد کی جو آنے والی زندگی کی کامیابیاں ہیں وہ یہ عقل اس کو سمجھ بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اس کے بہت اوپر کی چیز ہے. تو یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ بطور امانت دی ہے. اللہ نے ہمیں اس زندگی کا مالک نہیں بنایا. ہم مالک نہیں ہیں. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ ہم مالک نہیں ہیں نا. اگر ہم مالک ہوتے تو حرام نہیں ہوتی. اور اگر ہم مالک ہوتے اس زندگی کے جو ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے، تو مرنے کے بعد حساب اور کتاب نہیں ہوتا. بھائی ایک آدمی ایک چیز کا مالک ہے، کوئی اس کا کیسے حساب لے سکتا ہے کہ اس کو کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا؟ بھائی ہماری ہے چیز، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہے استعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور امانت دیا ہے. یہ زندگی جو ہے ہماری، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور امانت دیا ہے. اور جو کچھ ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں یہ ہر چیز اللہ کے یہاں محفوظ ہوتی ہے. یہ جو لفظ ہے نا کہ دیکھی جائے گی، یہ دیکھی جائے گی والا معاملہ ہے نہیں. کیا دیکھیں گے؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کی طرف سے رحمت اور مہربانی ہو گئی تو بیڑا پار ہے، اور جس کو دیکھ لیا وہ تو تباہ اور برباد ہو جائے گا. ہماری گناہ تو گناہ ہیں، ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہیں. ہمارے جو حالات ہیں وہ تو ہم خود جانتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ذکر بھی غفلت سے ہو رہا ہے تو باقی زندگی کا کیا حال ہے؟ اگر نماز کے اندر اللہ یاد نہیں آتا اس کو اور کہاں اللہ یاد آئیں گے؟ میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا جو آدمی قبرستان کے قریب سے گزرے اور ہنستا ہوا گزر جائے یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی. کیا مطلب؟ کہ اگر اس آدمی کو موت یاد نہیں آ رہی یہاں پر تو اس کو کہاں پر یاد آئے گی؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور یہ سارے انسانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر حرکت جو انسان یہاں کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے اور فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے. جب اللہ کی جناب میں پیشی ہوگی اور سارے انسان کھڑے کیے جائیں گے، جب حساب کتاب کا وقت ہے، حساب کتاب کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھی جائے گی. پیشی ہوئی ایک آدمی کی تو کتاب اس کی رکھ دی جائے گی سامنے. جب وہ کتاب رکھی جائے گی وہ اس کا اعمال نامہ ہوگا، اور کرنے والے کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے کرتوت کیا ہے، اس کے کام کیا ہے. دنیا میں تو انسان اپنی باتوں سے دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے،
لیکن اللہ کو کیسے دیں گے جو علیم بذات الصدور ہے؟ تو کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو مجرم لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی کو صحیح نہیں گزارا تھا، بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ زندگی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے ان پہ، اور مرنے سے پہلے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ کہ کیا کہتے ہیں؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے۔ اللہ کی سنت اور عادت کیا ہے اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے کھڑے کیے جاؤ، یہ عام اللہ کی سنت اور عادت ہے۔ کبھی کبھی دوسری چیز بھی ہو جاتی ہے، زندگی اچھی نہیں تھی، غلط زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ہدایت دی اور سچی توبہ کر لی اور اچھی حالت میں دنیا سے چلی۔ تو زندگی تو اچھی نہیں تھی عام طور پر، لیکن خاتمہ اچھا ہو گیا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی اچھی گزاری ظاہری اعتبار سے، لیکن ایسی غلطیاں ہو گئی کہ اللہ ناراض ہو گئے اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت کو واپس لے اور بری حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ بہت سارے واقعات ہیں ہم اور آپ ہر وقت سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، بس جب تک روح نہ نکل جائے اور سلامتی کے ساتھ دنیا سے نہیں چلے گئے جب تک کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے محنت ہے، اسی لیے قربانی ہے، اور ہر وقت اپنے آپ کو ایسے ماحول کے اندر چلانا۔ انسان ماحول سے اثر لیتا ہے، ماحول جو ہے یہ انسان پر اثر کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ابتدائی اسلام کے زمانے میں کیسی قربانیاں ہوئی ہیں، کیسی محنت ہوئی ہے، لیکن مشیت الہی تھی، اللہ کی مرضی تھی، وہ مطلوبہ ماحول نہیں بنا۔ مسلمانوں کے لیے دنیا کو تنگ کیا ہوا تھا، ماننے والوں کے لیے پریشانیاں تھیں، پٹائیاں تھیں، مصیبتیں تھیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ یہ شروع کے مسلمان تھے اور غلام تھے، تو غلام تھے جو مجبور بھی تھے، بے بس بھی تھے، اور جس کے غلام تھے وہ مسلمان نہیں، پکے کافر۔ اب وہ تکلیفیں دے رہے ہیں ان کو، طرح طرح کی تکلیفوں میں۔ ان کی گھر والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ مبارک خاتون ہیں اسلام میں جنہوں نے سب سے پہلی اپنی جان کو پیش کیا اور اللہ نے اس کو قبول کیا۔ سب سے پہلی شہادت اسلام کی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کی گھر والی، اور بیٹا کون تھا ان کا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی۔ یہ وہ مبارک صحابی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو قبول کیا، حضرت عمار بن یاسر کو، جنہوں نے پہلی مسجد قباء کی تعمیر کی۔ مسجد قباء جس کو اللہ فرما رہے قرآن میں اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر، یہ ہجرت کر گئے تھے پہلے اور وہاں مسجد کی انہوں نے بنیاد بنا دی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں
گزرتے تھے مکے میں اور حضرت یاسر کو دیکھتے تھے تکلیف کے اندر، کافر ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اور مسلمان بہت کمزور اور چھوٹی تعداد میں تھے، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے؟ صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر، یعنی حضرت یاسر اور ان کے گھر والوں کو تم صبر کرو، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، ان موعدکم الجنہ، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل نے اور دوسرے ملعون کافروں نے بوڑھی عورت، کمزور عورت، ایک پیر ایک اونٹ پر اور ایک پیر ایک اونٹ پہ باندھ دیا اور مخالف صرف ان کو دوڑا دیا، اور اس حال میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ایسے جو مبارک لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کے اندر اور نسلوں کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین کو زندہ کرتے ہیں، اور دین کے مجاہد ان کی اولادوں میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ تو وہ ماحول نہیں بنا مطلوبہ، اور اللہ کی مشیت تھی اس میں۔ 13 سالہ زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہے وہاں پر، آپ سے زیادہ روحانیت اور نورانیت اور تعلق با اللہ، ہر وقت اللہ سے تعلق میں، وحی کا نزول، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ 13 سالہ زندگی میں محتاط اندازے کے مطابق 1500 لوگ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے والوں کی تعداد کم و بیش 1500 کے قریب ہے۔ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ نے صحابہ سے فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا، اب ہجرت شروع کرو۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی ہجرت سے پہلے ہجرت کر لی، کچھ ایسے تھے جنہوں نے آپ کے بعد ہجرت کر لی۔ تو ہجرت کی ان لوگوں نے مدینہ منورہ کے اندر، اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہنچنے سے پہلے کچھ ماحول بنا دیا۔ انصار جو تھے کچھ، وہ پہلے مسلمان ہو گئے، انہی کی دعوت پہ آپ نے ہجرت فرمائی تھی، لیکن اللہ نے ایک ایسا ماحول بنایا وہاں کہ ہجرت کے پہلے سال کے اندر مسلمان ہونے والوں کی تعداد تقریباً 10,000 ہے۔ وہاں 13 سال کے اندر 1500 کم و بیش، اور یہاں پہلے سال کے اندر 10,000، اور 10ویں سال جو آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہو چکی۔ ماحول اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ تو ماحول جو ہے یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا اور انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، کوئی زیادہ متاثر ہوتا ہے، کوئی کم متاثر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی وبا چلتی ہے نا، کسی پہ زیادہ اثر ہو جاتا ہے، کسی پہ اس بیماری کا کم اثر ہوتا ہے، طبیعت مزاج مختلف۔ ایسے ہی یہ جو ایک ماحول ہوتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پہ ماحول سے جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جو دعوت کی محنت ہے، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، یہ نبیوں والی محنت اور نبیوں والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر انسانوں پر محنت کرنے کے لیے بھیجا۔ کسی نبی کی دعوت دنیا کی کسی چیز پر محنت کی نہیں تھی۔ ہم نہیں بتا سکتے کہیں کہ کسی نبی نے کسی دنیا کی چیز پر محنت کرنے کی دعوت دی یا اس کے لیے ان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ سونے اور چاندی کی کانیں، کان ہوتی ہے نا، آدمی کان میں نیچے جاتا ہے. ابھی ہم تھکے گئے 2-3 ہفتے پہلے ہماری جماعت گئی جھرک کے علاقے میں، ٹھنڈے کے ساتھ جھرک کا علاقہ، بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہاں جمع ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہم کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہیں، یہاں کوئلے کی کانیں ہیں. میں نے کہا کتنا نیچے جانا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کم سے کم 300 فٹ، اور جب ہم اندر جاتے ہیں تو واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، اتنی خطرناک وہ کانیں ہیں. تو جیسے کانیں ہیں اور ان کو کھود کر ان سے سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، کوئلہ ہے، فلانا ہے، ساری چیزیں ہیں، نکالی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ سونے اور چاندی کی کانیں ہیں. جیسے کانوں سے سونا اور چاندی نکالا جاتا ہے، ایسے جب انسان کے اوپر محنت ہوتی ہے تو انسان کے اندر سے وہ صفات باہر آتی ہے. وہ انسان جن پہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ انسان جو حیوانیت کے اندر حیوانوں کو پیچھے چھوڑ چکے تھے. حیوان بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. بلی کے پاس چلے جائیں، بچوں کے پاس، کتے کے پاس چلے جائیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ حملہ کرتے ہیں نا. یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنی زندہ بچیوں کو زندہ زمین میں دبا دیتے. کہاں پہنچ چکے تھے؟ کیسا دل ہوگا؟ یہ گوشت پوش کا دل تو یہ نہیں سوچ سکتا. اپنی بچی، کسی اور کی بچی کو نہیں. اور جب وہ قبر کھودتے تھے نا تو بچیاں بھی اپنے باپ کے ساتھ قبر کھودنے میں، ان کو کیا پتا آگے کیا ہونے والا. میں ادھر تھا مکہ مکرمہ میں، کافی سال پرانی بات ہے. تو حرم شریف کے سامنے، اب تو وہ حصہ سارا انہوں نے ختم کر دیا اور وہ حرم کے اندر شامل ہو گئے، اور اس کے اخیر میں یعنی کونے پر، صحن کے کونے پر وہ علاقہ ہے. لیکن پہلے وہاں جو ہے نا وہ عمارتیں بنی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا 4000-5000 گز کا تھا اور وہ خالی پڑا تھا. حالانکہ وہاں ایک ہی جگہ بھی خالی نہیں ہوتی، 3 کی جگہ ہے، تعمیر ہو جاتی ہے. مجھے ایک ساتھی لے گئے وہاں پر، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ ملک فہد سے نکلتے ہیں نا باہر دروازے سے، تو سیدھے آج کی طرف محلہ ہے، اس کو شبیکہ کہتے تھے. اب وہ محلہ بھی ختم ہو گیا، حرم میں شامل ہو. اور یہاں الٹے ہاتھ کی طرف اس سے جاتے ہیں تو شارع ابراہیم خلیل ہے، اس کے درمیان وہ ٹکڑا تھا. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ وہ قبرستان ہے جہاں آپ کی بعثت سے پہلے یا آپ کی بعثت کے وقت لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے؟ ہماری اور آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہماری اور آپ کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، ہماری چاہت کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں رکھ دیں. ہم یہ الگ بات ہے کہ طاقت نہیں ہے، کر نہیں سکتے، لیکن چاہت ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز ان کو دی جائے. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کیسے علاقے کے اندر جہاں زندگی کے اسباب بھی بہت تھوڑے اور لوگوں کے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ایسے لوگوں کے اندر آپ کو مبعوث کرنا ہے، ایسے علاقے کے اندر اور ایسے لوگوں کے اندر جب محنت ہوئی اور امام الانبیاء نے محنت کی، اللہ نے
یہ سونے اور چاندی کی کانیں، ان پہ محنت ہوئی، تو ان کے اندر سے کیسے انسان بنے اور کیسے انسان نکلے، جن کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت، نمونہ ہدایت بنائے۔ اگر چاہتے ہو اللہ کو راضی کرنا، اگر چاہتے ہو جنت تک پہنچنا، تو ان مبارک لوگوں کے نقش قدم پہ چلو۔ اصحابی کالنجوم، یہ ستاروں کی مانند ہے، ان کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہدایت بنا۔ اور یہ جو محنت ہے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محنت، اس میں زمانے کی قید نہیں ہے، اس میں علاقے کی قید نہیں ہے۔ جس علاقے کے اندر، جس زمانے کے اندر نبی والی محنت صحیح ترتیب نبوی پہ، صحیح بنیادوں پہ محنت ہوگی، اللہ اس کے وہی نتائج کو ظاہر کرے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں کہ لوگ دو چیزوں کو اختیار کر لیں، ایک ایمان والی زندگی اور ایک تقوی والی زندگی، اللہ زمین آسمان کی رحمتوں کو اور برکتوں کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان اور تقوی والی زندگی کے ساتھ۔ دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اس کا اللہ نے واسطہ نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ آدمی کہہ سکتا تھا اللہ سے مرنے کے بعد ہمیں تو وہ چیز ملی نہیں، ہم کیسے کرتے؟ تو اللہ نے دنیا کی کسی چیز کے ساتھ دنیا آخرت کی کامیابی اور ہدایت کا دار و مدار رکھا ہی نہیں۔ ایمان اور اعمال والی مبارک زندگی غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، امیر آدمی بھی کر سکتا ہے، شہر والا بھی کر سکتا ہے، دیہات والا بھی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، کالا بھی کر سکتا ہے اور گورا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا آسان دین اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مبارک دین عطا فرمایا، یہ آیات تو جہاد کے اس میں ہے، لیکن اس کا حکم تو عام ہے۔ جیسے علماء فرماتے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ دین دیا اور اللہ نے ہمیں جو یہ احکامات دیے، یہ اللہ نے ہمارے لیے زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ ہم پہ زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ احکامات نہیں دیے۔ دیکھو بھائی ساتھی متوجہ ہے نا بھائی، تھوڑی توجہ فرما لو۔ ہمارا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ اس وقت میں ہم فارغ ہوں گے، لیکن اگر دھیان سے بیٹھیں گے، توجہ سے بیٹھیں گے، کہنے والے کی قربانی بہت کم ہوتی ہے، سننے والے کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ کہنے والے کو کیا نیند آئے گی، اس کی پہلے اڑی ہوئی ہوتی ہے، سننے والے کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ تو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں تو کوئی نئی بات تو ہے نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کے مذاکرے سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے، کہنے والے کو نفع ہوتا ہے، سننے والے کو نفع ہوتا ہے، اور زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ جو اس پر عمل کرے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے بہت سے سننے والے ایسے ہیں جو کہنے والے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اصل ہمارا جمع ہونا یہاں پر اس لیے ایک یاد دہانی، جیسے کوئلے ہوتے ہیں نا، بس اس کو ہوا لگانی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ تو ایمان کی حرارت اندر پیدا ہو، ایمان کی بات سن کر ایمان کی حرارت کا پیدا ہونا، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے جو تھوڑا بھائی متوجہ ہو جائے، ساتھی
اگر بیچ میں جگہ ہو تو تھوڑا ہل جل کر لے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں کیا بات عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستو؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماحول جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. مکے کے اندر وہ ماحول اللہ کی مرضی سے نہیں بن سکا، وہ نتائج ظاہر نہیں ہوئے، قربانی بہت ہوئی، محنت بہت ہوئی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر اللہ نے ارادہ فرما لیا تو ساری قربانیوں اور محنت کے بعد اللہ کے ارادے کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ یہ کسی چیز کا وجود ہے. اللہ ارادہ فرما لے تو وہ چیز ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول ایک بنا دیا وہاں پہ، ہر آدمی کے سامنے مرنے کے بعد کی ایک زندگی تھی. مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینے کی بستی ایسی بستی تھی، اگر 1000 آدمیوں کی وہ آبادی ہے مثال کے طور پر، تو ہر آدمی کو 999 آدمیوں کی حمایت حاصل تھی. ہر آدمی دوسرے کی خیر خواہی کے اندر استعمال ہو رہا، دوسرے کے فائدے کے اندر استعمال ہو رہا. اور کیا فرمایا کہ الدین النصیحہ فرمایا. دین کیا ہے؟ کہتے دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے. تو سارے عالم کے جو انسان ہیں اور قیامت تک کا آخری آنے والا انسان، اس تک اللہ کا مبارک دین پہنچ جائے، یہ اللہ نے میری اور آپ کی ذمہ داری رکھی. قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھائی کر لیا الحمدللہ، بھائی نہیں ہوا ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری. اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا، اللہ نے ہمیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی. اور یہ جو لفظ ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ کنتم سے کوئی بھی فرد امت باہر ہو نہیں سکتا، کوئی استثناء نہیں ہے، اس میں کوئی باہر نہیں ہو سکتا اس سے. تو یہ جو ذمہ داری ہے، باقی جو دنیا کے کام ہیں یہ ہماری ضروریات ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے. دیکھو میں مثال دیتا ہوں، بھائی ساتھی متوجہ ہے نا، میں مثال دیتا ہوں. ہم ابھی سے روزہ پہ گئے ایک فیکٹری کے اندر، بڑی مسجد ہے، لوگ بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگ کام کرتے ہیں. ایک وقت میں ہم نے فیکٹری کے ذمہ داران کو جمع کیا. ذمہ داروں سے مراد ایسے لوگ، کسی کے نیچے 50 آدمی، کسی کے نیچے 500 آدمی، کسی کے نیچے 5000 آدمی، ایسے ذمہ دار لوگ 60-70 لوگ تھے. ان سے ہم بات کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ ہم کل سے یہاں آئے ہوئے ہیں، فیکٹری کے بیچ میں مسجد بنی ہوئی ہے. صبح 9 بجے فیکٹری شروع ہوتی. کوئی حصہ تو ایسا ہے جہاں 24 گھنٹے کام ہوتا ہے، لیکن اکثر حصہ 9 سے 6 بجے تک. ہم نے کہا جب 9 بجے تو لوگ آنے شروع ہو گئے. بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں ٹفن تھا کھانے کا، کھانا اپنا گھر سے، غریب لوگ، مزدور، بھائی کم پیسوں میں سوکھی اپنا روٹی لا کے اپنا گزارا ہو جائے گا. جب ظہر کے لیے وقفہ ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس میں ظہر کی نماز بھی اور اس میں کھانے کا وقفہ بھی دونوں اکٹھا ہوتا ہے. تو لوگ مختلف تولیاں بنا کے اپنا کھا رہے ہوتے ہیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں ذمہ داران سے. میں نے کہا یہ جو ٹفن لے کر لوگ آئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں، کھانے کے دوران ہم ان کے پاس جائیں اور ہم ان سے یہ پوچھیں کیا آپ فیکٹری کے اندر کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ بتائیے. وہ کہے گا نہیں،
ہم کہیں گے کھا تو رہے ہو، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے وہ فیکٹری میں ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، اور ہم پوچھ رہے کیا تم کھانا کھانے کے لیے آئے ہو؟ وہ کہہ رہے نہیں۔ کیا مطلب؟ کہتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانے کے لیے نہیں آیا۔ ایسے ہم دنیا میں آئے، یہ ہماری ضروریات ہے، اس کے لیے آئے نہیں ہم۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہے گا فیکٹری کا کام ہے۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ قیامت تک کے انسانوں تک اللہ کے اس مبارک دین کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ذمے رکھا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں قابلیت جو ہے یہ ثانوی چیز ہے، اصل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اصل کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں اصل قبولیت ہے۔ جب اللہ قبولیت دیتے ہیں، اللہ قابلیت خود پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ متوجہ ہیں نا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال اس میں، اور اسی زمانے کی میں بات آپ سے عرض کروں، شاید میں نے پہلے بھی کبھی کہی ہو۔ ہم گئے جو پہاڑی علاقے ہیں نا ہمارے، شمالی علاقہ جات جس کو کہتے ہیں، وہاں گئے ہم۔ وہاں ہم لوگ جو اس علاقے کا مرکزی مسجد ہے، وہاں شب جمعہ نہیں ہے، وہاں مرکز نہیں ہے، مرکزی مسجد کہلاتی ہے۔ جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، آتے جاتے ان کی ضروریات، ان کے روحوں کی ترتیب وہاں ساتھی بنا لیتے ہیں۔ ہم بھی وہاں جا کے ٹھہر گئے۔ مسجد کے اندر ایک مکتب بنا ہوا ہے جس میں 30-40 لڑکے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، تو وہ وہیں رہتے ہیں، اور جمعرات کے دن وہ اپنے گھروں پہ جاتے ہیں، جمعے کو واپسی ہو جاتی ہے۔ ہم کئی دفعہ گئے وہاں ٹھہرے، مدرسے میں بچوں سے بھی موقع ملا کچھ بات کرنے کا۔ ان کے جو قاری صاحب ہیں، جو اس کے ذمہ دار تھے اس وقت، جب کا میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، ان سے میری کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہ سب سے اونچا پہاڑ نظر آ رہا تھا سامنے، جو وہاں سے اونچا سب سے، کہا اس کی چوٹی کے اوپر ایک بڑا دفتر بنا ہوا ہے، فوریسٹ والوں کا، جنگلات والوں کا ایک بڑا دفتر، جہاں ان کے بڑے بڑے افسران رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ کبھی آپ کا جانا ہوا وہاں پہ؟ مجھے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس پہاڑ پہ تو میں کبھی نہیں گیا، آپ چلنا چاہتے ہیں میں لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کریں گے جا کے وہاں؟ کہنے لگے ان افسران سے آپ بات کریں، ملاقات میں کراؤں گا، میرے تعلقات ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے قاری ہے، اور یہ جنگلات کے افسر ہیں، جنگلات ہے نا وہاں جو محکمہ، اس کے افسر بادشاہ ہوتے ہیں، وہاں کے حالات ایسے ہیں، پتہ نہیں وہ ہماری بات کو توجہ بھی دیں گے، ملیں گے بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ملیں گے۔ قاری صاحب کہنے لگے آپ چلیں، انشاءاللہ میں ملا دوں گا۔ میں آپ کو صحیح بات ہے، میری طبیعت نہیں تھی، لیکن میں نے ان کا دل رکھنے کی تھی کہ ان کو برا نہ معلوم ہو کہ میں غریب آدمی ہوں، تو میری بات نہیں مانی انہوں نے۔ کیونکہ جب ہم خصوصی ملاقاتوں میں جاتے ہیں نا بڑے لوگوں سے، اس میں سب سے بڑا کردار ملانے والے کا ہوتا ہے۔ ملانے والے کا کیا تعلق ہے، اس حساب سے وہ آپ سے معاملہ کرتے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ اس نے کہا ایک حد تک تو گاڑی جائے گی، پھر پیدل چلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے چلیں گے، چلے گئے ہم۔ ویسے ہی نومبر دسمبر کا مہینہ تھا، اب اس اوپر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی وہاں۔ جب ہم پہنچے ہیں وہاں پہ، تو وہ سارے لوگ استقبال کے لیے ہمارے باہر کھڑے۔ میں حیران ہو گیا
کبھی میں ان کو دیکھوں کبھی قاری صاحب کو دیکھوں. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہوا. اچھا ٹھنڈ بہت تھی. کہنے لگے اندر آ جائیں ہیٹر لگے ہوئے ہیں اور گرم گرم چائے بھی آپ کو پلائیں گے وغیرہ. ہم چلے گئے. اب وہ سارے کے سارے بیٹھے ادب سے اور ہماری پوری بات انہوں نے سنی اور بڑے بڑے ارادے بھی کیے انہوں نے. فارغ ہونے کے بعد میں نے قاری صاحب سے کہا, میں نے کہا قاری صاحب تمہارا کیا تعلق ہے؟ اتنے بڑے بڑے افسر ہیں یہ اور تمہاری اتنی عزت کرتے ہیں. اور کہنے لگے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے اور کہنے لگے آپ پورے شمالی علاقے کے کسی جنگلات کے دفتر میں مجھے لے جائیں آپ کو یہی ماحول ملے. اچھا اب میں گیا اس کے ساتھ دوسری جگہ بھی گیا وہاں بھی یہی نوعیت تھی. وہ کیا واقعہ ہے؟ کہنے لگے کہ سردیوں کا زمانہ تھا. 7 بجے پونے 7 بجے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے وہاں سردیوں میں. 8 بجے دنیا سو جاتی ہے وہاں پہ. کہنے لگے میں نے مسجد کے اندر سے کنڈی لگا دی اور ہم لیٹ گئے جا کے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سونے کے تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا زور زور سے. میری آنکھ کھل گئی. میں نے دروازہ کھولا. ایک درویش قسم کے آدمی کھڑے یعنی ان کے کپڑے کھدر سمجھتے موٹے کھدر کے کپڑے تھے ان کے اور ماشاءاللہ باشرہ آدمی تھے مناسب بڑی عمر کے اور سادے سے لباس میں تھے. اور کہنے لگے مسافر ہوں اگر رات گزار لوں آپ کے یہاں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو یہ اس علاقے کی تہذیب بھی ہے کہ جس گاؤں میں کوئی مسافر ہو مغرب کی نماز کے بعد وہ گاؤں والوں کا مہمان ہوتا ہے. گاؤں والے بستر بھی دیتے ہیں گاؤں والے روٹی بھی دیتے ہیں. یہ ان کی تہذیب ہے وہاں کی. خیر انہوں نے اندر بلا لیا اور ان کو بستر دے دیا. وہ بھی سو گئے یہ بھی سو گئے. اب سردیوں میں تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 6 بجے کے بعد 6 بجے کے قریب شروع ہوتا ہے جو وقت. قاری صاحب کہنے لگے رات کے 2:30-3 بجے میری آنکھ کھل گئی. اب میں نے دیکھا تو وہ جو درویش تھا بابا وہ مصلی پہ بیٹھ کر نماز سے تو غالباً فارغ ہو گیا تھا دعا مانگ رہا تھا اور کہا ایسا رو رہا تھا بلک بلک کے جیسا چھوٹا بچہ روتا ہے. کہنے لگے اس کا کرتا میں نے دیکھا پورا گیلا تھا آنسو سے. روئے جائے روئے جائے روئے جائے. قاری صاحب نے کہا میں تو بہت تھکا ہوا تھا دن بھر بچوں کو پڑھانا میں پھر رضائی لے کے سو گیا. گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی. پھر میں نے دیکھا وہ اسی حال میں اور وہی آنسو اس کے کپڑے پہ گر گئے. تو میں سوچوں کہ یہ اللہ کا جو بندہ ہے اس کے آنسو کتنے ہیں اس میں بھئی آخر کوئی اس کی حد ہوتی ہے اتنا آنسو گد گیا. خیر پھر میں سو گیا. جب فجر کی اذان ہوئی تو اس آدمی نے مجھے اٹھایا. قاری صاحب اٹھ جائیے فجر کا وقت ہو گیا. قاری صاحب اٹھ جائیے. کیا ایسے ہی محبت سے وہ مجھے اٹھا رہے تھے. خیر میں اٹھ گیا. نماز پڑھی ہم نے اور خیال یہی تھا کہ اب یہ اپنے چلے جائیں گے جہاں ان کو جانا ہوگا. تو نماز کے بعد وہ آئے اور قاری صاحب کے کان میں کہا قاری صاحب ناشتہ تمہارے ساتھ کروں. تو مجھے اچھا نہیں لگا. قاری صاحب نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے کوئی؟ ہم نے رات کو بستر دے دیا اب صبح کہہ رہے ناشتہ بھی تمہارے ساتھ کروں. کیا ہمارا تو مدرسہ ہے بچوں کے لیے جو دال چنے وغیرہ اور روٹی وغیرہ. خیر وہی ہم نے کھا لی اس نے بھی کھا لی. جب ہم فارغ ہو گئے تو اس نے کہا کہ قاری صاحب میں کام سے یہاں آیا ہوں میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ چلیں. قاری صاحب نے کہا میں نے آپ کو بستر دے دیا
میں نے آپ کو روٹی کھلا دی، اب مجھے بچوں کو پڑھانا، اب مہربانی کریں اور آپ اب تشریف لے جائیں۔ کہ قاری صاحب مسافر ہوں، آپ کی ضرورت ہے مجھے، آپ تھوڑا سا وقت دیں۔ اتنی اس نے لجاجت سے کہا کہ میں مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو کہاں جانا ہے؟ کہا بس بیٹھو ابھی ہم چلتے ہیں۔ کہا بس تھوڑی دیر ہوئی، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی اور لوگ آ گئے ان کو لینے کے لیے، اور وہ آ کر کہتے ہیں سر چلیے، سر چلیے۔ اب قاری صاحب کی آنکھیں کھلی کہ یہ کون ہے؟ قاری صاحب نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا بس چلو۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ گاڑیاں ہیلی پیڈ پہ چلی گئی، ہیلی کاپٹر تیار کرا اس کے لیے جس نے روٹی مانگ کے کھائی تھی۔ بیٹھ گئے ہم لوگ، وہاں ہمارا ہیلی کاپٹر ایک جگہ اترا، ایک شہر میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا کسی وجہ سے۔ وہاں کے لوگ بڑی تعداد میں ان کا استقبال کرنے آئے اور ان کو لے کر وہ چلے جہاں ان کے ٹھہرانے کا انتظام تھا۔ تو بڑے بڑے پورے پورے بکرے بنے ہوئے تیار رکھے تھے کھانے کے۔ قاری صاحب نے کہا میں نے زندہ بکرے تو دیکھے تھے، باقی کی اس حالت میں نہیں دیکھے تھے بہت عرصے، ہمیں تو دال ہی ملتی تھی وہاں پہ۔ میری تو آنکھیں کھل گئی، قاری صاحب کہہ رہے۔ تو ان قاری صاحب کو جب اس آدمی نے دیکھا، اس درویش نے، تو قاری صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہا قاری صاحب ان لوگوں کو کہنا میرا تو روزہ ہے۔ کہتے جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ناشتہ تو میں نے کرایا آپ کو، آپ کا روزہ کہاں سے ہوگا؟ قاری صاحب یہ سب حرام کا مال ہے، یہ کھانے کا نہیں ہے، یہ سب حرام کا، رشوت کا مال ہے۔ اب میں کہوں بھائی آپ نہیں کھانا، آپ کا روزہ ہے، میرا نہیں۔ خیر انہوں نے ان کو بھی نہیں کھانے دیا۔ کہا بھوکے پیاسے ہم لوگ پورا دن وہاں کام کیا انہوں نے اپنی۔ اب ہم واپس آئے تو عشاء کی نماز ہو چکی تھی جب ہم مدرسے پہنچے۔ اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں قاری صاحب بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانا تو کھلاؤ۔ قاری صاحب نے کہا بکرے تو کھائے نہیں آپ نے، اب یار کیا ملے گا؟ کھا چکے طالب علم، سو گئے۔ قاری صاحب کوئی روٹی کے ٹکڑے وکڑے تو بچے ہوئے کہیں رکھتے ہوں گے نا ان کے آپ؟ ہاں وہ تو ہم بھوسی ٹکڑے کہتے ہیں نا وہ ٹکڑے۔ قاری صاحب وہ لے آؤ، وہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں، پانی میں ڈال کے کھائیں گے۔ کہا ہم نے وہ پانی میں ڈالے اور کھائے، رات کو پھر سو گئے۔ کیا وہی کیفیت دوسرے دن، وہ ان کا 2-3 بجے سے شروع، روئے 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 روئے۔ قاری صاحب نے کہا میری ان کی دوستی کو کئی سال اب ہو گئے، جو میں نے رات ان کے ساتھ گزاری ہے وہ ان کے اتنے ہی آنسو میں نے دیکھے۔ میں بھی ملا اس سے، پھر جا کے اس آدمی سے میں بھی ملا بعد میں، پشاور میں ہماری ملاقات۔ تو قاری صاحب نے کہا اگلے دن صبح پھر کہہ رہے قاری صاحب ناشتہ تمہارے ساتھ کروں گی۔ قاری صاحب نے کہا اتنی لمبی نماز پڑھتے ہو، اتنی رو رو کے دعائیں مانگتے ہو، اور یہ صدقے زکات کا مال کھاتے ہو آپ؟ یہ تو بچوں کا مال، صدقے زکات کا مال ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ قاری صاحب یہ پورا جو شمالی علاقہ ہے نا، اس کے جنگلات کا میں ذمہ دار ہوں حکومت کی طرف سے، اور میں نے بہت حرام کام کیا، اربوں کی حرام کی کمائی، اور ہر حرام کام میں میں ملوث تھا۔ پشاور میں میرا گھر اور میرا دفتر، میرا جو ڈرائیور تھا وہ تبلیغی تھا پکا، 4 مہینے اس نے لگائے تھے۔ جب جمعرات کا دن آئے تو وہ عصر سے پہلے کہے کہ سر مجھے تو مرکز جانا ہے، سر آپ بھی چلے، بہت اچھی بات ہے۔ کہ جب وہ مجھے یہ بات کرے تو میں اس کو ننگی گالیاں دیتا تھا غصے میں، وہ تو چلا جاتا تھا مرکز، اگلی شب جمعہ کو پھر وہ مجھے دعوت دیتا تھا۔
جب مستقل میں اس کو ذلیل کروں، گالیاں دوں، اور پھر وہ مجھے، ایک دن میں سوچنے میں مجبور ہو گیا اس آدمی کو پریشانی کیا ہے. ہر جمعرات کو کہتے چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تمہارا. میں چلا گیا شب جمعہ کا، بس وہی جمعرات تھی میری زندگی کو اللہ کو بدلنا. صبح وہیں سے 4 مہینے کے لیے میں چلا گیا. کہنے لگے میں 4 مہینے کی جماعت پہ تھا، 2-3 مہینے گزر گئے، مجھے خبر ملی کہ میرے ڈرائیور کا انتقال ہو گیا. جب میں واپس آیا تو میں گھر جانے سے پہلے میں قبرستان گیا اور میں نے اس کی قبر پہ جا کے کہا کہ اللہ نے تیری محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیا. میں نے توبہ کر لی ہے. اب اس ڈرائیور کی کیا قابلیت تھی، کتنا پڑھا لکھا تھا وہ، کیا تھا اس کے اندر. میری بات یہ تھی شروع میں. کہنے لگا وہ صاحب، کہنے لگے میری جتنی تنخواہ ملتی ہے مجھے، وہ میں حکومت کے خزانے میں واپس جمع کراتا ہوں، میں ایک پیسہ خرچ نہیں کرتا. اور جو میری 2-3 جائیدادیں ہیں، ایک میں نے فروخت کر دی، وہ بھی حکومت کے خزانے میں ڈال دی، باقی بھی میں بیچ رہا ہوں. یہ میری نہیں ہے، یہ حکومت کی ہے، میں نے واپس کرنا ہے. اس کے قاری صاحب میں زکوٰۃ اور صدقے کا مال کھا سکتا ہوں. تو پشاور میں ہم گئے جماعت میں ایک دفعہ، تو قاری صاحب مجھ سے ملنے آئے پہاڑی علاقے سے. تو قاری صاحب سے ملنے وہ آئے، وہ پشاور میں حیات آباد میں رہتے تھے. تو قاری صاحب نے میری ملاقات کرائی. تو میں نے قاری صاحب نے کہا حافظ صاحب اس آدمی کے اندر آنسو کی ٹنکی لگی ہوئی ہے. میں نے کہا اس کے اگر آنسو نہیں نکلیں گے تو میرے اور تمہارے نکلیں گے. جس نے اللہ سے ایسی توبہ کی تو آنسو نہیں نکلیں گے اس آدمی. یہ تو انسان کی قربانی ہوتی ہے، یہ تو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق اور معاملہ ہوتا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک لڑکا ملا مجھے اس سال حج پر، 35 سال کی عمر ہوگی، نوجوان لڑکا، جو گروپ میں حج پہ اس سال گیا، پہلی دفعہ گیا تھا. اس میں سارے خواص قسم کے لوگ، بڑے بڑے دنیا کے لوگ تھے. تو وہ لڑکا امریکہ سے آیا تھا. ہم مینا جانے سے پہلے عزیزیہ مکے میں حاجیوں کو ٹھہراتے ہیں بلڈنگوں میں، اور وہاں عام طور پہ بڑا مصلی ہوتا ہے. تو بیسمنٹ کے اندر بڑا مصلی انہوں نے بنایا، اسی میں نمازیں ہوتی تھی، اسی میں بیانات ہوتے تھے. اور گراؤنڈ فلور کے اوپر بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے. میں مصلی پہ تھا تو 2-3 لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے اوپر مسئلہ ہو گیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ. ان کا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ ایک نوجوان ہے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں ان میں لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ گئی. میں نے کہا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم اس جھگڑے میں مجھے کیا. نہیں آپ آ جاؤ، ہم سنبھال لیں گے کچھ نہ کچھ تھوڑی سی. خیر میں چلا گیا. تو اب وہ نوجوان میری طرف متوجہ، وہ یہ سمجھا کہ یہ لے کر آئے میرے مقابلے کے لیے بحث کرنے کی. میں نے تو ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، پیار محبت سے اس بچے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیا. معاملہ ٹھنڈا، ہنسی مذاق شروع ہو گئی، ماحول اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا. اس کے بعد پھر میں کھڑا ہو کے پھر میں چلا گیا مصلی پہ. اگلے دن مصلی پہ وہ لڑکا آیا، مجھے کہنے لگا میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. میں نے کہا کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہماری کہ آپ معافی مانگیں. نہیں میرا بات کرنے کا طریقہ غلط تھا، تو اس لیے مجھے ہوا کہ خیر دوستی ہو گئی. وہ بیچارہ میرے پاس بیٹھا رہتا. تو اس کے بعد جب میری واپسی ہو رہی تھی تو ہماری واپسی مدینہ منورہ سے تھی، جہاز سے کراچی. اس کو امریکہ جانا تھا، وہ مجھے مدینے کے ایئرپورٹ پہ مل گیا. میں نے کہا میں بھی تو کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا تم تو امریکہ جانا تھا.
کا چند دن کا کام ہے، کسی سے ملنا ہے، تو میں جا رہا ہوں کراچی، آپ میرے ساتھ چلے۔ وہ مجھے ایک لاؤنج میں لے گیا اندر، ہم بیٹھ گئے وہاں پہ۔ کہنے لگا میرے 50 پیٹرول اسٹیشن امریکہ میں تھے۔ 35 سال کا لڑکا، نوجوان، 50، بربادی والی زندگی تھی۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے، سنا رہا ہے، اور سارے حرام چیزیں میں وہاں بیچتا تھا اور کرتا تھا۔ اللہ کو مجھے ہدایت دینی تھی۔ پچھلے سال کسی نے مجھے کہا تم حج پر آ جاؤ۔ حج ہے نا، حج حقیقت کے اندر توبہ ہے۔ عرفات، عرفات کس کو کہتے ہیں؟ عرفات کا لفظ کس چیز سے ہے؟ یوم عرفہ کہتے ہیں، یہ معرفت سے ہے۔ معرفت، معرفت کا کیا مطلب؟ جان پہچان۔ تو عرفات کے اندر یوم عرفہ پہ حاجی جاتا ہے اللہ سے توبہ کر کے اپنی معرفت اور جان پہچان کے لیے، اے اللہ غلطی ہو گئی، تو معاف کر دے اللہ۔ اور پوری امت کی طرف سے جاتا ہے، وفود ہے نا یہ، پوری امت کی طرف سے وفود ہوتے۔ کہنے لگا میں حج پہ آیا، اللہ نے اس حج پہ مجھے ایک نعمت دی۔ کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے میرے دل میں ڈالا آج کے بعد کوئی حرام کام نہیں کرنا۔ میں نے جانے کے بعد وہ سارے پیٹرول اسٹیشن دے دیے۔ ارے میں نے کہا دے دیے؟ کہا ہاں سب۔ میرے والد بھی مجھ سے ناراض ہے، بات نہیں کرتے، تو پاگل ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی تم بیچتے نہیں، جو حرام چیز کا کیا کہتے، شراب بکتی تھی دکانوں پہ وہاں اندر، اور یہ وہ۔ میں نے کہا وہ ساری چیزیں ختم کر دیتے۔ کہنے لگے نہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں اپنے کاروبار کو جانتا ہوں، ایک ہی حل تھا کہ میں چھوڑ دوں، تو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگا نیند بہت اچھی آتی ہے، پہلے نیند نہیں آتی، اب مجھے نیند بڑی اچھی آتی۔ میں نے کہا اب کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگے حلال کا کام کرتا ہوں، 200 ابھی بھی میرے ملازم ہیں، 202 میرے ملازم ہیں۔ اچھا آپ جہاز میں بھی ساتھ تھے؟ اب اترتے اترتے اس نے مجھے نمبر دیا اور کہنے لگا جب آپ نے چال چلے میں جانا ہے مجھے آپ 1 ہفتے پہلے فون کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ 40 دن کے لیے تیار، چلے کے لیے تیار۔ تو میں نے کہا اگر میں نہ جاؤں کسی اور کا، آپ جس کے ساتھ چاہیں بھیج دیں، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ بھیجیے کہ میں وہاں پہ کچھ فائدہ اور سیکھ کر آؤں۔ میں نے کہا ایسے بہت لوگ ہیں ہمارے پاس۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ جو توبہ ہے نا، توبہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ توبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ توبہ عربی میں ہے نا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں نے علماء سے سنا، وہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، غلط راستے پر ہو، واپس ہو جاؤ، یہ راستہ تمہیں صحیح جگہ لے کر نہیں جائے۔ تو یہ جب تک سانس ہے ہمارے اندر اللہ نے یہ دروازہ کھولا ہے، جب تک۔ اب سانس کب تک ہے یہ نہیں معلوم، جو وقت ہے یہی ہے جو میرے پاس ہے۔ بس انسان اللہ سے سچی توبہ کرے، اے اللہ جیسی زندگی گزاری جو گزاری، اے اللہ تو اس کو معاف کر، اب مجھے تو وہ توفیق دے دے زندگی گزارنے کی، اے اللہ جو تجھ کو پسند ہے۔ میں نہیں بچ سکتا گناہوں سے، میں نیکیوں پہ قدرت نہیں رکھتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری مدد کے بغیر اے اللہ تو اس میں میری مدد فرما۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت اترتی ہے نا، تو جتنی نیکیوں میں پڑنا مشکل ہوتا تھا اتنا اللہ گناہوں میں جانا مشکل بنا دیتا۔
اور اللہ تعالیٰ ان سے کرائیت نصیب کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں سے اللہ محبت اور الف عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ یہ وقت لگانا جو ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ جن ماحولوں کے اندر ہم بگڑے ہیں ان ماحول میں بننا بہت مشکل ہے۔ ایک دفعہ اس کو ہم اللہ کے لیے چھوڑ اور ایسے ماحول کے اندر چلے جائیں جہاں صبح شام دن اور رات اللہ کی فرما برداری والا ماحول ہو۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری رکھی کہ ہم قیامت تک کے جو انسان ہیں، اب ہم گئے تھے نا حج پہ، تو وہاں ملتے تھے لوگ، میں نے ایک سے بات کی، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں دوحہ میں رہتا ہوں، قطر میں، پاکستانی تھا، خوبصورت سا آدمی تھا، آپ کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگے جتنے پائلٹ وہاں پر آتے ہیں نا ان کو نوکری پہ رکھنا، ان کا امتحان لینا میرا کام۔ اتنا ذہین اور اتنا وہ آدمی۔ ایک سے بات کی، اس نے کہا میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور میری اتنی بڑی کمپنی ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے یہ آپ کی جماعتوں کو ایسے گزرتے ہوئے، باقی کبھی میرا موقع نہیں ملا بیٹھنے۔ میں نے تھوڑی سی بات کی، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ٹورنٹو کے فلانے علاقے میں رہتا، کینیڈا بہت بڑا ہے، 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے کینیڈا کے اندر۔ کہتا ہے کینیڈا کے کسی حصے میں تمہاری جماعت آئے، تم لوگوں کی جو جماعت ہے، مجھے بتانا، میں اس کونے میں ان کے پاس پہنچوں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم لوگوں کو متوجہ ہی کر سکتے، ہم لوگوں پہ کوشش ہی کر سکتے، اور پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ جب ہماری زندگی لگے گی اللہ کے دین کے کام میں، اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اللہ نوازے۔ ایسا نہیں ہے یہ، میں آپ کو بتاؤں، انہی پہاڑی علاقوں میں میں ایک دفعہ گیا، ہم ایک پہاڑ کے اوپر گئے، پتہ ہے کیا سردی کا حالت، -22، آسمانوں میں وہ لگا ہوا تھا پہاڑ، اور آکسیجن بہت کم تھا۔ میں تہجد میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا تقریباً، سانس نہیں آ رہی تھی، وہاں آکسیجن کم ہے، اور برف برف برف، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ۔ خیر لمبی ہو جائے گی بات، وقت پورا ہو رہا ہے۔ تو وہاں ہم نے ایک چھوٹی سی مصلی بنایا، کبھی جماعت نہیں گئی تھی، ہماری پہلی جماعت تھی اس جگہ۔ تو فوجی آ گئے ہمارے پاس، آگے بارڈر تھا تاجکستان اور افغانستان، یا افغانستان یا تاجکستان، اس کا بارڈر تھا پہاڑ کے اوپر۔ فوجیوں نے کہا 25 سے 30 آدمی ہر وقت یہاں پر رہتا ہے ہمارا، ہمارے لیے بھی کوئی نماز کی جگہ نہیں ہے، آپ ہمارے لیے بھی کوئی بنوا دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کب بنانے ہیں آپ کو؟ ابھی تو موسم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جون جولائی میں بنے گا، لیکن آپ کو اجازت لینی پڑے گی ڈپٹی کمشنر سے فلانے علاقے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم جون جولائی میں آئیں گے، اس سے بھی ملیں گے، اجازت بھی لیں گے، پھر یہاں مصلی بھی بنا دیں گے۔ ہم چلے گئے جون جولائی میں۔ جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو وہ زیادہ وہاں غیر مسلم لوگ، مسلمان بہت کم، 95% غیر مسلم تھے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو میں بہت پریشان تھا کہ پتہ نہیں ڈی سی کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہماری بات سنے گا نہیں سنے گا۔ ہم ڈی سی آفس پہنچے، اندر اطلاع کروائی تو وہ دوڑا ہوا باہر آ گیا، نوجوان لڑکا تھا، اور یوں جھک کے ہاتھ جیسے پتہ نہیں، ایسے میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، جیسے میرے پیری کو چھو لے گا، ایسے جھک کے وہ بہت حیران ہو گیا۔ میں ایک دم گلے والے آؤ آؤ اندر۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے، مجھے کہا ان سب سے بات کریں، وہ سمجھ گئے ہم کیوں آئے۔ اس کے بعد جب ہم فارغ ہو گئے تو کہنے لگا کہ آپ مسجد میں چلے ہیں۔ کون سی مسجد میں؟ میں نے کہا فلانی جگہ۔
میں آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہا ہوں. بہت اچھا. وہ کھانا لے کے پہنچ گیا. اب وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے. اب وہ اتنا اکرام، ہم باہر نکلا وضو کرنے تو میرے جوتے اٹھا لیے اس نے. تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، آپ اتنی ہماری عزت کر رہے ہیں، اتنی آپ کو ہم سے محبت ہے، کیا بات ہے؟ اچھا شکل سے وضاقتہ سے زیادہ دیندار بھی نہیں معلوم ہو رہا. تو کہنے لگا کہ میرے والد نے ملکوں میں تبلیغ میں سفر کیا اور ان کی چاہت یہ تھی کہ میں دین کے کام میں لگ جاؤں. ان کی زندگی میں اللہ نے مجھے قبول نہیں کیا. اب ان کا انتقال ہو گیا. مجھے وہ بہت یاد آتی. میں جہاں ہوتا ہوں میں جماعتوں کی خدمت کرتا ہوں. جب انسان قربانی دیتا ہے اللہ ان کی نسلوں کے اندر دین کو زندہ ہے. میں نے ایک جگہ ایسی بات شروع کر دی جو ابھی کر رہا ہوں. عرب ملک ہے تو میں نے پھر وہ حوالہ دے دیا سورہ کہف کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ چونکہ ان کے باپ نیک تھے، نیک تھا ان کا باپ ان یتیم بچوں کا، تو اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. اب خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. تو اللہ نے ان دو کو بھیجا ان یتیم بچوں کے. تو کیوں بھیجا؟ تو اللہ فرماتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، والد ان کے نیک اور صالح تھے. تو نیکوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ میں نے واقعہ بیان کیا. تو ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے جو امام تھے، بڑی عمر کے بزرگ تھے، ستون سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. انہوں نے کسی کو کہا جس نے بیان کیا نا اس کو میرے پاس لیا. تو میں گھبرا گیا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو تنبیہ کریں گے. خیر میں چلا گیا. تو مجھے کہنے لگے جو فلانی تفسیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو نیک آدمی ہے اس کی نیکی کا فائدہ اس کی 100 نسلوں تک جاتا ہے. میرے محترم، اللہ تو اللہ ہے، اللہ سے بڑا ایمان والوں کی نیکیوں کا کوئی قدردان نہیں. اللہ تو اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جو خالصتاً میرے لیے نیکی کی جائے اس کا بھاؤ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں لگا سکتا، اس کا خریدار مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ لگاتے ہیں. تو انشاءاللہ سب تیار ہے نا اس کے لیے؟